جب سے قمر باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پاور گئی ہے، اس کے بعد سے اب لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر قمر باجوہ نے ایسا کیا کیا تھا، کس طرح خود کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا اور کیسے ایک شخص کو 5 سال کی قید دلوائی جس نے ان کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ سن کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ صحافی و اینکر پرسن ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائر باجوہ کی مظالم کی داستانیں سننے والی ہیں۔ اپنے تازہ ترین ویلاگ میں صحافی و اینکر پرسن ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ سے جس نے بھی اختلاف کیا اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کی پینشن مراعات روک دی گئیں، کچھ لوگوں کا کورٹ مارشل کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن ایک ایسے شخص کا بھی کورٹ مارشل کیا گیا، باجوہ صاحب کا، جو فوجی نہیں بلکہ سویلین شخص تھا۔ اس شخص کا نام حسن عسکری تھا، جو کہ سابق فوجی کے بیٹے تھے۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ حسن عسکری نے 1.5 سال قبل جنرل باجوہ اور تمام کور کمانڈرز کو ایک خط لکھا جس میں فوج کے اندر کی کرپشن کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ باجوہ صاحب نے اس خط پر حسن عسکری کا کورٹ مارشل کروایا اور اسے ساہیوال جیل میں پھینکوا دیا۔ پہلے اسے 2 سال کی سزا دی گئی، بعد میں اس سزا کو باجوہ صاحب کی خصوصی ہدایت پر 5 سال تک بڑھا دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حسن عسکری کو جب عدالتی حکم کے بعد ساہیوال جیل سے راولپنڈی منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو کچھ گاڑیاں آئیں اور ان میں موجود لوگوں نے حسن عسکری کو واپس ساہیوال جیل میں پھینکوا دیا۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ گزشتہ روز آرمی میں تقرریاں تبادلے کیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کو کور کمانڈر کراچی لگا دیا گیا اور میجر جنرل احمد شریف کو نیا ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات کر دیا گیا۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ایک اچھے انسان ہیں، تاہم وہ ایک غلط عہدے میں پھنس گئے تھے۔ اوپر سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اتنی غیر ذمہ دارانہ اور غیر منطقی قسم کی پالیسی کی سمت تھی کہ جن کو فالو کرتے کرتے ادارہ اس مقام تک آ گیا کہ باجوہ صاحب کے دور میں غلط اور فضول باتوں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے کو استعمال کروایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 25 نومبر کو جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اہم تقرری کر گئے تھے۔ نعمان ذکریہ کو کور کمانڈر چکلالہ تعینات کیا گیا۔ چکلالہ یا راولپنڈی کا کور کمانڈر کشمیر کو بھی دیکھتا ہے اور سیاچن بھی اسی کور کے نیچے آتا ہے۔ باجوہ صاحب نے یہ تقرری اس لیے کی کہ ان کا خیال تھا کہ اگر مستقبل میں میرے خلاف کوئی معاملہ کھڑا ہوتا ہے تو نعمان ذکریہ اسے سنبھالیں گے۔